رمضان المبارک میں عبادات۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، رجوع اللہ کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ یعنی ذکر و تصور اس میں اللہ ذات، تلاوت قرآن مجید، نوافل اور قیام میں دل لگتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا رجحان فروغ پاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک روحانی نظم و ضبط میں آ جاتا ہے۔ اس ماہ میں سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اس کے قرب کی دعا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اتباع کر لی کہ روزے تو فرض ہی تمہیں متقی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں سحری اور افطار کی فضیلت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق سحری کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار بغیر سحری کھائے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پے در پے بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے کھجوریں سحری کا اچھا کھانا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم میں سے کوئی اذان سن لے اور کچھ پینے کے لیے اس کے ہاتھ میں برتن ہو، وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ پی کر اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ مسند احمد معارف الحدیث۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ جلد افطار کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا کسی غازی کا سامان درست کرے، اس کو اسی جیسا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے ہی افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے، اور اگر تر کھجوریں بروقت موجود نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ نماز تراویح۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نماز رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد اور نماز وتر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ ہیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ تراویح کا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلاً 15 روز میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویح کا پڑھتے رہنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو، یعنی تراویح میں تلاوت قرآن پڑھنے سننے کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا، کہ مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ سنائی حیات المسلمین۔
شب قدر عربی زبان میں رات کے لیے لفظ لیل اور فارسی پہ شب مروج ہے۔ قدر کے معنی اہمیت، عظمت اور قیمت کے ہیں۔ لیلۃ القدر کا مفہوم یہ ہوا کہ اہمیت و عظمت والی رات۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی لمبی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی کم عمر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر کیسے عمل کر سکیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ تفسیر الخازن امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو اس بات پر ان پر رشک آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ امتوں کے لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت سے چمک اٹھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں یہ فضیلت کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے ذریعے یہ رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر، بعض انسانوں کو بعض پر، بعض مقامات کو بعض پر، بعض دنوں کو بعض پر اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح امت محمدیہ اگر مسجد الحرام میں ایک وقت میں ایک نماز پڑھتی ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 50,000 نمازوں کا اور مسجد اقصیٰ میں 25,000 نمازوں کا ثواب پاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر قرار دیا ہے۔ شب قدر کو دوسری راتوں سے افضل قرار دینے کی بعض وجوہات ہیں۔ انسان اس جہاں میں آیا ہے تو اس کے خالق نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جامع ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید اسے عطا کیا۔ آسمان دنیا پر اس کا نزول اسی شب ہوا۔ جب نزول قرآن کا آغاز غار حرا میں ہوا تو بھی یہی شب تھی۔ اس رات شام سے لے کر سحر تک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور رب العالمین کی تجلیات اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اس رات میں عبادت میں لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس رات ملائکہ اور سردار ملائکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے صالح بندوں کی قدم بوسی اور زیارت کے لیے زمین پر اترتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات اور مسجود ملائکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ برکتیں اور رحمتیں طلوع فجر تک جاری رہتی ہیں۔ شب قدر انعام عظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے
اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پوشیدہ ہے، خاص کر طاق راتوں میں۔ طاق راتوں کا بھی علاقوں کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور اکثر مفسرین اور علماء کرام اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 27ویں رمضان کی رات ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 27 حاصل ہوتا ہے، جو اس بات کا غماز ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ سورہ قدر 30 الفاظ سے مزین ہے۔ 27واں کلمہ وہی ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا خداوند عظیم کی طرف سے عقل مندوں اور اللہ والوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ تفسیر عزیزی 259۔ شب قدر کے عدم تعین کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اس بات پر اعتماد نہ کر بیٹھیں کہ ہم ایسی رات میں عبادت کر چکے ہوں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اللہ نے ہماری مغفرت کر دی، ہمیں بارگاہ ایزدی سے بڑے بڑے مراتب حاصل ہو گئے، جنت بھی مل چکی۔ یہ خیال کر کے وہ عمل سے کنارہ کش ہو جائیں گے، مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے اور امید میں پھنس کر رہ جائیں گے، جس کا نتیجہ بربادی ہوگا۔ شب قدر کے تعین سے مطلع نہ کرنے کی یہی وجہ ہے جو موت کے وقت سے مطلع نہ کرنے کی ہے، تاکہ اپنی موت کا وقت جاننے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ابھی تو میری بہت عمر پڑی ہے، موت کا وقت آئے گا تو اس وقت توبہ کر لوں گا اور عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا اور نیکوکاروں کی حالت میں میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مرنے کا وقت اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ ان کو ہمیشہ موت کا دھڑکا لگا رہے اور نیک عمل میں مصروف رہیں اور اعمال کی اصلاح میں مشغول رہیں۔ ان پر موت اس حال میں آئے کہ وہ نیکی پر قائم ہوں، اسی طرح دنیا میں بھی وہ جائز لذتوں سے محظوظ ہوں اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے باعث عذاب سے بچ جائیں۔ شب قدر، علامات، مشاہدات۔ اس رات کی علامات میں سے اہم یہ ہیں کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، صاف شفاف، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، یعنی شہاب ثاقب نہیں ٹوٹتے۔ اس رات کے پچھلے پہر تو بے حد کیف و سرور ہوتا ہے، آسمان کی طرف دیکھنے سے نور زمین کی طرف آتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ رات میں ایمان والوں کے دل عبادت کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں، ان کی طبیعت قدرتی طور پر عبادت کی طرف کچھ زیادہ ہی راغب ہوتی ہے۔ بعض اسلاف نے اس شب میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا اور شیریں معلوم ہوا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اس رات میں سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت اہل نظر کو شب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شب کا ظہور صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے 2 انسانوں میں سے ایک اس رات کا جلوہ پا جاتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے۔ دراصل اس رات کا مزہ اور سرور الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو لذت انسان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، وہ اوراق میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اثرات۔ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی، بغیر شعاع بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے، برخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ وظیفہ خاص۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو میں اس رات کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اے معبود، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔